رہتی ہیں, لیکن اس وقت حکومت کہاں رہتی ہے جہاں پر چیلے چانٹوں کو اور نالائق لوگوں کو میرٹ سے ہٹ کر پروموٹ کرتی ہے. آباد والوں سے ملنے کے لیے, انٹریکشن کے لیے آیا ہے. 2018 میں ہمارے الیکشن ہوئے ہیں. بات کا جو چیپٹر ہے آئی ایل ایف کا, دیٹ وی ڈکلیئر ایز اے ماڈل. جی ہم آپ سے کریں, یہ عمران خان صاحب کے پاس یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ سینٹ کا ایک ٹکٹ آئی ایل ایف کو دے. اس وقت حکومت کی مجبوریاں نہیں ہوتی اور ان لوگوں کو ان عہدوں پہ لا کر رکھ دیتے ہیں میں نوجوانی کی عمر میں پی ٹی آئی میں آیا تھا اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے بال سفید ہیں کالے کیے ہوئے. سر مجھے اس وقت بہت چپکی ہوتی, مجھے اپنی جاب کی ضرورت نہیں ہے. میں جب بیٹھتا ہوں, جن لوگوں نے ہمیں گالیاں دی, جو لوگ ہمارے مذاق اڑاتے تھے, آج وہی لوگ میری بات اگر سردار سر ایک سوری ٹو کٹ, وہ علی صاحب آئے تو میں نے تعارف کر. جی سر میں جب ہمیں لوگ گالیاں دیتے تھے, جب ہمارے ساتھ مذاق اڑاتے تھے, ان کو بڑی بڑی ایڈوائزریاں دے دی گئی, ان کو لا آفیسر بنا دیا گیا. آج ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے ان کے سامنے. وہ آج پھر ہمارے سامنے اندگوں میں کہتے ہیں ٹھٹے کرنا, وہ ہمارے ساتھ ٹھٹے کرتے ہیں. سر اس وقت ہم خون کے آنسو روتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو وقت لگایا وہ ضائع کر دیا. آپ کہتے ہیں انتظار کریں, کر لیں گے نا, 8 سال کر لیے, 2 سال اور کر لیں گے. سر کیا ہمیں لالی پاپ نہیں دیے جا رہے کہ ہمیں ایک آئی ایل ایف بنا دی جاتی ہے, پھر آئی ایل ایف پاکستان بنا دی جاتی ہے؟ تو سر مہربانی کریں ایک آئی ایل ایف اور بنا دیں, اس کو انٹرنیشنل ڈکلیئر کر دیں اور مجھے اس کا پریزیڈنٹ کر دیں. سر کوئی شک نہیں, صدر صاحب نے حقیقت پر مبنی جواب دیے, پھر تو کر دیں گے, ہو جائے گا, اسی طرح ہوگا, کیونکہ اب بات کوئی کرے گا تو پھر اسی طرح ہوگا. سر میں مادر ونگ میں تھا, میں پتہ نہیں کون سے ونگ میں تھا, تو اب بھی میں دیکھتا ہوں جہاں سے کوئی بچہ, کوئی لڑکا, کوئی ورکر بات کرتے تو علیحدہ ونگ, مادر ونگ, ویلفیئر ونگ, سیکٹری گورننس, ہمیں سب کو اکٹھا رکھنے کے لیے جتنی وہ اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں نا اس بات کے اوپر کہ یہ ہم سے ضائع نہ ہو, تو اتنی توانائیاں وہ ہماری پازیٹیوٹی پر صرف کرے نا, کہ اگر ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہم انسینٹیو مانگ رہے ہیں, انسینٹیو اس ان کا حق بنتے, ہم کہتے ہیں میرٹ ہو. یہ نہ ہو کہ ہائی کورٹ میں جو ہمارا لافسر ہے وہ گونگا ہو, ہائی کورٹ میں وہ ہمارے لیے باعث شرم بن جائے. اور یہ بولتے نہیں ہیں, سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے وہ بکتے ہیں, سب کو پتا ہے جو این ایچ اے کا ایڈوائزر ہے وہ بکتے ہیں, جو مطلب یونیورسٹی میں وہ بکتے ہیں. بدنامی کس کی ہوتی ہے؟ میرے ورکر کی ہوتی ہے, میری ہوتی ہے, جس نے بچپن سے لے کر اب بوڑھو ہو گئے اس جماعت میں. میں پھر معذرت ہے, جل کے بول رہے ہیں, جل کے بول رہے ہیں سر. بس میرا یہ فالوئنگ تھی, معاملات تھے, پر آئی ایل ایف کی طرح آرگنائز نہیں تھی. ان کو کوٹا مل گیا پر وکیلوں کو انہوں نے نہیں کیا. وہ میری جو اپنی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرا پارٹی الیکشن کی وجہ سے ڈپرائیو. اب جو 18 والا الیکشن تھا, 18 والے الیکشن کا مسئلہ کیا ہوا کہ جو اوپر بڑے اس وقت پالیسی ساز بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے خان صاحب کے بیٹھ کے ایک چیز پہ کیا کہ جی الیکٹیبلس کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا, الیکٹیبلس کے بغیر نہیں ہو. اور حالانکہ وہ تھیری فیل ہوئی. دیکھیں سب سے بڑا جلسہ کدھر ہوا؟ لاہور, ٹھیک ہے نا, لاہور ڈویژن کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, میجورٹی آپ سیٹیں ہار گئے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے ان الیکٹیبلس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ تو ایجنٹ آف چینج ہو ہی نہیں سکتے. ایجنٹ آف چینج کون لوگ تھے؟ وہ آپ لوگ تھے. آپ جیسے چہروں کی جھلک نظر ہی نہیں آئی تو آپ برے طریقے سے پٹ گئے. اگر آپ کی وہ کراچی والی سیٹیں نہ نکلتی تو آج آپ کی نیشنل گورنمنٹ بھی نہ ہوتی. تو اب پارٹی کے اندر ایک ریئلائزیشن ضرور ہے اب, مگر وہ یہ ہے کہ اس چیز پہ عمل آپ لوگوں نے خود کرانا ہے. عمل وہ کیسے ہوگا کہ آپ اپنے آرگنائزیشن کو جتنا سے جتنا مضبوط کر لیں گے, آپ ظاہری بات ہے لے لیں گے. اب جنرل الیکشن سے پہلے آنا ہے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن. لوکل گورنمنٹ الیکشن آپ کی پہلی سیڑھی ہے. آپ میں سے لوگ تحصیل کاؤنسل, ولیج کاؤنسل آگے جاتے ہیں
तो फिर ही मामला बनेगा ना। अगर हम इस स्टेज पे फेल हो गए तो फिर जनरल इलेक्शन का टिकट हमें किसने देना है? तो इसलिए मेरा यही होगा कि आप आपस में हम अपनी सफ़े दुरुस्त कर लें। ज़ाहिर बात है, देखिए तंजीम ये इलेक्टेड तो है नहीं, नॉमिनेटेड है ना, इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, मैं खुद मानता हूँ। लेकिन मैं खुद नॉमिनेटेड सदर हूँ, मुझे इससे पहले पता ही नहीं था कि KPK में कौन बंदा नॉमिनेट हो रहा है। मुझे तो एक बनी बनाई चीज़ आके मिली ना, जिस वक्त 15 दिसंबर को कहा गया कि हाँ जी ये है आपके सामने, फिर मैंने कहा अच्छा ये दोस्त इधर है, इधर ऐड किया। अब इंशाल्लाह इसमें हम छांटी ज़रूर करेंगे। मेरा यही होगा, हम बाकी ज़िलों में भी यही कहा है कि आप अपनी इंटरनल मीटिंग्स करें। सरदार साहब की बातों से बड़ा अच्छा लगा कि ये आप कर रहे हैं, उसमें देखें ना आप मिनट्स ऑफ मीटिंग आ रहे हैं, आपको खुद ही पार्टिसिपेशन का पता चल जाता है। इन्होंने बॉडी मेरे ख्याल से तो आपकी 40-45 बंदों की बना दी है, हालांकि मीटिंग में 12-14 आते होंगे। तो वो छांटी अब करेंगे ना, जो गैर जरूरी है उनको फिल्टर आउट करें। वो वर्कर तो हो सकते हैं मगर ओहदेदार नहीं हो सकते, और ताकि इस तरह इन चीज़ों पे करें तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, मैं समझता हूँ आप जी। तो आई वुड से वी विल एक ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं जी, तो हम एज अ मॉडल इंशाल्लाह अक्टूबर को हम ILF का मॉडल लेंगे। डिक्लेयर्ड है इंशाल्लाह, डिक्लेयर्ड हो गया। हर हफ्ते हर 10 दिन बाद नई एक्टिविटी। उससे पहले 2015 में इलेक्शन हुए हैं और KPK में हमारी गवर्नमेंट बनी है जनाब। अब जनाब टोटल ये अरसा बन जाता है तकरीबन 8 साल का। अभी गवर्नमेंट को टोटल रह गए 2 या 2.5 साल सर। अब जनाब जिस तरीके से आपने कहा है, हम जितने भी बैठे हुए हैं तमाम मेंबर्स हैं PTI के सबसे पहले, और वो भी PTI के मेंबर्स 2010 से आ रहे हैं सर। एक चीज सर, दूसरा जनाब जिस तरीके से कह रहे हैं कि 25 एक बंदे हमने एडजस्ट करवाए पंजाब में, जितने भी लोग बैठे हुए हैं सर वो सारे इस वक्त मायूसी के शिकार हैं, तमाम वकला सर। मैं जनाब से ये कहूँगा अगर जनाब स्टेप लेते हैं सर तो एज क्विकली एज पॉसिबल के टोटल 2.5 साल रह गए हैं सर। इसमें कितना टाइम लगेगा ये कम से कम बता दें जितने भी हमारे मेंबर हजरात बैठे हुए हैं सर, कि जो हाई कोर्ट में है, लोअर कोर्ट में, किसी डिपार्टमेंट्स ने आपने वकला को एडजस्ट करना है सर। ये जनाब मैं कहूँगा। और दूसरा ये है कि पहली इंटरेक्शन जनाब से हुई है, आपसे मिलकर भी खुशी हुई है। जनाब सादुल्लाह खान साहब ने बड़ी खरी खरी बातें की हैं, इनकी सुन के भी हमें बड़ी खुशी महसूस हुई है सर। थैंक्स अ लॉट सर।